مولا 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 میرے اللہ کیا تو ہم سے ناراض ہے؟ اے خدا راضی ہو جا کہ رمضان ہے، مولا دھرتی کورونا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ عرب ممالک میں کرونا کی صورتحال کیسی ہے۔ حالیہ چند دنوں میں عرب ممالک میں 6000 سے زائد کے نئے کیس جو ہے وہ ریکارڈ میں آ چکے ہیں۔ اس طرح یہ کل تعداد 1,18,000 ہو چکی ہے، جس میں سے 621 افراد جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 36,000 سے زائد افراد جو ہے وہ صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو UAE میں 20,000 سے زائد افراد جو ہے اس بیماری کے شکار ہیں، جس میں سے 6,500 صحتیاب ہو چکے ہیں اور 200 افراد جو ہے فوت ہو چکے ہیں۔ کویت میں 3200 افراد جو ہے وہ صحتیاب ہو چکے ہیں اور 80 افراد جو ہے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ عمان میں 4000 افراد اس بیماری کا شکار ہیں، جن میں سے 1200 افراد جو ہے وہ صحتیاب ہو چکے ہیں اور 19 افراد فوت ہو گئے ہیں۔ سعودیہ میں 44,500 افراد جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہیں، جس میں سے 2300 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں اور 273 فوت ہو گئے ہیں۔ قطر کی کل آبادی 28 لاکھ ہے اور ان میں سے 18,000 افراد اس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں، جن میں سے 3100 افراد صحتیاب بھی ہو چکے ہیں اور 12 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ اور قطر کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر یہ غیر ملکی جو یہاں ملازمین تھے ان کی وجہ سے اس بیماری میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ سوڈان میں بھی یہ بیماری زیادہ بڑھ رہی ہے اور 1600 افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں، جس میں سے 80 افراد فوت ہو گئے ہیں۔ سعودیہ میں بیماری کا شکار ہونے والے صرف 32% افراد مقامی ہیں، باقی خارجی ہیں۔ قطر میں صحت کی گرتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے اور معیشت کی تباہی کی وجہ سے ملازمین کو فارغ کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور قطر کی ایئر ویز جو ہے وہ بڑی تعداد میں ملازموں کو فارغ کرنے کا سوچ رہی ہے۔ دوسری طرف ایسی صورتحال میں جبکہ صحت کی نازک معاملات ہیں، اس نے پاکستان کی حکومت سے درخواست کی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان نے 600 ہیلتھ ورکرز پر مشتمل ٹیم جو ہے قطر بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ قطر میں UAE نے 21 مئی سے دنیا کے 9 شہروں کے لیے اپنی فلائٹیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ٹورزم کے سلسلے پر بھی توجہ دی ہے اور جولائی تک سیاحوں کو اپنے ملک آنے کی اجازت دی ہے، اور لیکن یہ اس صورتحال کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسائل ہوئے تو یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ستمبر تک جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال 16 ملین سیاح جو ہے وہ UAE میں آئے تھے اور اس کی آمدنی کا بڑا ذریعہ جو ہے اس وقت ٹورزم ہی رہ گئی ہے۔ کورونا معیشت اور صحت کو بھی کھا گیا ہے اور یہ اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت 40% جو ہے وہ صحت جو ہے وہ کم ہوگی اور اس طرح $28 بلین کا نقصان جو ہے ہوگا، جبکہ شعبہ ہوابازی کو $65 بلین کا نقصان ہوگا۔ سعودیہ نے 5% سے بڑھا کر 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے وہ کر دی ہے، جبکہ UAE نے اس سلسلے میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ UAE میں اس ٹیکس کا نفاذ جنوری 2018 میں ہوا تھا۔ سعودیہ کے شہر مکہ مکرمہ میں 96 بیڈز پر مشتمل جو ہے اسپتال قائم کر دیا گیا ہے، جس میں کورونا کے مریضوں کا علاج کیا جائے گا۔ عراق میں نامور فٹ بالر جو ہے مہن قاسم بھی کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، وہ فیفا کے مقابلوں میں ریفری بھی رہ چکے ہیں۔ ادھر دبئی کے حکمران جو ہے محمد بن راشد المکتوم نے 212 ڈاکٹرز کے لیے 10 سال کے لیے گولڈن ویزے کے اجرا کا بھی اعلان کیا ہے۔
کورونا کے حوالے سے اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو اس وقت کل 42.5 لاکھ افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے 3 لاکھ افراد جو ہے وہ جان بحق ہو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ اس وقت امریکہ میں 82,000 افراد جو ہے لاک ہو چکے ہیں، برطانیہ میں 33,000 اور اٹلی میں 30,000، اس طرح باقی ممالک کا نمبر آتا ہے۔ پاکستان میں 33,000 افراد اس بیماری کا شکار ہوئے، جن میں سے 737 افراد وہ موت کے منہ میں جا چکے ہیں اور 812 افراد صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اس وقت 1 لاکھ کے لگ بھگ پاکستانی مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جن میں سے وہ واپس بھی آنا چاہتے ہیں، جن میں سے UAE میں 71,000 افراد اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، اور سعودیہ میں 13,000 افراد، قطر میں 3,000 اور عمان میں 1,000 افراد۔ اس طرح یہ ایسے پاکستانی ہیں کہ جو کہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ نازک صورتحال قطر میں ہے کہ جہاں کے جو ملازمین ہیں، غیر ملکی ورکرز ہیں، وہ انتہائی پریشان ہیں، اور ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھی ناپید ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اس سلسلہ میں پاکستان نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنی فلائٹیں شروع کر دے، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو ضابطۂ کار جاری کیا ہے وہ یہ کہ سوشل ڈسٹنس کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور مسافروں کو وہ ماسک، جو سرجیکل ماسک ہیں، وہ لازمی وہ پہن کر آئیں، اور اس کے علاوہ جو ایئر کمپنیاں ہیں ان کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سینیٹیشن کا وہ اہتمام کریں، اور ایئرپورٹس پر بھی ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں جن مسافروں میں زیادہ علامات پائی جائیں تو ان کا فوری جو ہے ٹیسٹ کیا جائے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں اب تک جو ہے 8,000 کے لگ بھگ افراد جو ہیں وہ سعودیہ سے واپس آ چکے ہیں، اور مزید کے لیے بھی وہ کوششیں وہ کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ان کو جلد سے جلد جو ہے وہ واپس جو ہے وہ لایا جائے۔ تو بہرحال یہ بیماری جو ہے ابھی تک اس پہ مکمل قابو نہیں پایا جا سکا، اور ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھے، اور ہمارے خصوصاً پاکستانیوں کو، چاہے وہ غیر مبارک میں ہوں یا ہمارے اپنے مادر وطن میں ہوں، ان سب کی حفاظت فرمائے اور انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ مولا